اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے آیہ نمبر 158 سے لے کر آیہ نمبر 159 تک۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پچھلی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہید کے بارے میں بیان فرمایا، اور یہ فرمایا کہ شہید کو مردہ مت کہو۔ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شہید ہو جاتا ہے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے، اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کے لیے کیا اجر تیار کر رکھا ہے، پچھلی آیات مبارکہ میں ہم نے بات کی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کو مردہ بھی مت کہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ آج ہم یہاں سے پڑھیں گے آیہ نمبر 158 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا، بے شک صفا، والمروہ اور مروہ، اب یہ دو پہاڑیاں ہیں صفا اور مروہ، من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ جو انسان بھی حج عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ صفا اور مروہ کی سعی کرے گا۔ مطلب صفا اور مروہ یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی انہوں نے پہاڑیاں جو ہیں وہ اللہ نے بنائی ہیں، تو ان کے 7 چکر وہ لگائے گا۔ اور یہ کیوں لگائے گا، اس کے پیچھے واقعہ کیا ہے، وہ ہم آپ کو اس سبق کے آخر میں بتاتے ہیں۔ فمن، پس جو شخص حج البیت، بیت اللہ کا حج کرے، اوی اعتمرا، یا عمرہ کرنے کا ارادہ کرے، فلا جناح علیہ، تو نہیں کوئی گناہ علیہ ان پر، ان یطوف بہما، کہ وہ طواف کرے، بہما ان دونوں کا، بہما ان دونوں کا مطلب صفا اور مروہ۔ یہ جو ہما ضمیر ہے یہ صفا اور مروہ کی طرف جو ہے وہ لوٹ رہی ہے، ٹھیک ہوگا۔ ومن تطوع، اور جو بھی خوشی سے کرے، خیرن، کوئی بھی نیکی کا کام، ومن تطوع خیرن، اور جو کوئی خوشی سے بھلائی کرے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، شاکر علیم، قدردان ہے اور جاننے والا ہے۔ تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جزا دینے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت کا بامعنی ترجمہ دیکھ لیں۔ اللہ نے فرمایا بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، اور جو کوئی نیک کام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قدر شناس اور جاننے والا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ، ان الذین، بے شک جو لوگ، یکتمون، چھپاتے ہیں، ما انزلنا، جو ہم نے اتارا، ما انزلنا، جو ہم نے اتارا، ما کا یہاں پہ ہم جو ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہو گیا۔ انزلنا، ہم نے اتارا، یہ نون الف نا کا ترجمہ ہم کیا کریں گے، ہم، من البیناتی، واضح، والہدا، اور ہدایت، من بعد ما بیناہ، بعد اس کے کہ ہم نے بیان کر دیا ان کے لیے، من بعد، بعد اس کے، ما جو بینا ہم نے بیان کر دیا ہو اس کو، للناسی، لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات، جو ہم نے واضح نازل کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا دیکھیں، جو لوگ ہمارے حکموں کو اور ہدایات کو جو ہم نے نازل کی ہیں وہ چھپاتے ہیں، والہدا، اور ہدایت کو، من بعد ما بیناہ، باوجود اس کے کہ ہم نے بیان کر دیا ان کے لیے واضح طور پر، للناسی، لوگوں کے لیے، فی الکتاب، اپنی کتاب میں، فی الکتاب، اپنی کتاب میں، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یلعنہم، لعنت کی ہے ان پر اللہ، اللہ نے، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے۔ مطلب یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ایسے لوگوں پر لعنت کی اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو لوگ ہمارے حکموں کو چھپاتے ہیں اور جو چیز ہم نے واضح بیان کر دی ہے اور ہدایت جو ہم نے بیان کر دی ہے وہ چھپاتے ہیں، حالانکہ وہ باقاعدہ طور پر واضح ہو چکی ہے جو ہم نے اپنی کتاب میں نازل کی ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلی آیت مبارکہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ان پچھلی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کیا کی، ہم وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ صفا اور مروہ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ صفا اور مروہ جو ہے یہ خانہ کعبہ کے سامنے 2 پہاڑیاں ہیں۔ آپ میں سے جو بھی حج یا عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے یا کوئی گیا ہے تو اس کو یہ ضرور سعادت حاصل ہوئی ہوگی کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں پر چکر لگاتا ہوگا، ٹھیک ہے۔ صفا کے معنی ہے چکنا، یا یوں سمجھ لیں کہ صفا کے معنی ہے چکنا پتھر، اور مروہ کے معنی ہے سفید اور ملائم پتھر۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صفا اور مروہ کے معنی صاف اور خالص کے ہیں،
ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں. اور ایک قول یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صفا کو اس لیے صفا کہتے ہیں کہ اس پر حضرت آدم صفی اللہ بیٹھے تھے. حضرت آدم صفی اللہ آپ کا لقب ہے، وہ ان پر بیٹھے تھے. اور مروہ کو مروہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی بیوی امرات جو کہ حضرت حوا تھی وہ یہاں پہ بیٹھی تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا شعائر. شعائر یہ شعیرتن کی جمع ہے، اور شعیرتن کا معنی علامت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا شعائر اللہ، اللہ کے دین کے علامتیں اور خصوصیات اور وہ اعمال جن کو اللہ تبارک و تعالی نے عبادت اور دین کی علامتیں قرار دی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سو جس نے بیت اللہ یا عمرہ، بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرنے کا ارادہ کر لیا تو اس پر ان دونوں کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ حج اور عمرہ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے تو مختصراً ہم اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. حج کا اگر ہم لغوی معنی بات کریں تو اس کا معنی ہے قصد کرنا یا ارادہ کرنا. ٹھیک ہے. اصطلاح میں یوں سمجھ لیں کہ بیت اللہ کی زیارت کرنے کا ارادہ کرنا. زندگی میں جو ہے وہ حج ایک ہی مرتبہ فرض ہے. اسلام، حریت، مطلب آزاد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، صاحب استطاعت ہو تو اس انسان کے لیے جو ہے وہ حج فرض ہے. وقوف عرفات اور طواف زیارت حج میں یہ فرض ہیں. ٹھیک ہے. وقوف عرفات اور طواف زیارت حج میں کیا ہیں؟ فرض ہیں. جبکہ حج کے واجبات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ میقات یا اس سے پہلے احرام باندھ لے، غروب آفتاب تک میدان عرفات میں رہے، وقوف مزدلفہ کرنا مطلب مزدلفہ میں ٹھہرنا، صفا و مروہ میں دوڑنا، 7 چکر لگانا یا صفا و مروہ کی صحیح کرنا، شیطان کو مینا میں کنکریاں مارنا، رمی جمرات کرنا. ٹھیک ہے. اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے. اب وہ کنکریاں 7 بھی اس کی مقدار ہے، زیادہ بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ سر منڈوانا یا بال کٹوانا، اور غیر ملکی اس کے لیے جو ہے وہ طواف وداع کرنا. اچھا، حج میں جو کام ممنوع ہے نا وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں. حج میں سب سے پہلے عمل زوجیت، بال کاٹنا، ناخن کاٹنا، خوشبو لگانا، سر اور چہرہ ڈھانپنا، سلا ہوا کپڑا پہننا، کسی دوسرے محرم کا یا محرم کا سر منڈوانا، حل یا حل اور حرم میں شکار کے در پہ ہونا، مطلب شکار بھی وہاں پہ حرام ہو جاتا ہے. فتح القدیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 321. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ افضل الایام ہے. یوم عرفہ افضل الایام ہے، اور جب یہ دن جمعہ کا ہو تو یہ 70 حجوں سے زیادہ افضل والا حج ہے. مراکی الفلاح صفحہ نمبر 445. اسی طرح محترم سامعین، شرح صحیح مسلم میں بھی یہ بڑی بات تفصیل سے لکھی ہے کہ جمعہ کے دن اگر حج ہو تو اس کا ثواب جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، اور یہ حج اکبر بھی ہوتا ہے. جیسا کہ اس کتاب میں کتاب الحج کے آخر میں اللہ نے دعا کی کہ اے اللہ مجھ کو بھی حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرما. یہ کتاب لکھنے والے نے دعا کی. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اگر ہم بات کریں کہ باقی جو مہینے ہیں اس میں کیا ہم حج کر سکتے ہیں یا نہیں، تو اس کے بارے میں آپ کو باقاعدہ طور پر یہ بات معلوم ہو چکی ہوگی کہ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ اس کے گھر کا حج کریں جو کہ اس کے راستے کی اطاعت رکھتے ہوں، استطاعت رکھتے ہوں. ٹھیک ہو گیا. قرآن مجید سورۃ آل عمران آیت نمبر 97. اب یہاں پہ ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو انسان استطاعت اور طاقت رکھتا ہو وہی حج کرنے کے لیے جائے، اور کوئی بھی نہیں. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو حج کرنے سے کوئی ظاہری حاجت مطلب طعام، قیام اور سفری خرچ کی کمی مانے نہ ہوئی ہو، مطلب اس کے پاس ہر چیز موجود ہو، نہ ظالم بادشاہ اور اس کو ظالم بادشاہ نے پکڑ کے رکھا ہو، نہ کوئی ایسی بیماری ہو جو کہ اس کو حج کرنے سے روک رہی ہو، وہ شخص اس حال میں مر جائے کہ اس نے پھر حج نہ کیا تو وہ خواہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، کوئی فرق نہیں. اور اس حدیث کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کی ہے. سنن دارمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 360. اور اس حدیث کو حافظ المنذر اور صدر الشریعت نے بھی جو ہے وہ ذکر کیا ہے. اور اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو مال و دولت دیا ہے وہ ضرور حج کرے، چاہے وہ 1 مرتبہ کر لے یا 2 مرتبہ. زندگی میں صرف 1 ہی مرتبہ جو ہے وہ حج فرض ہے، باقی اگر اس کے علاوہ آپ کرتے ہیں تو پھر آپ کو ثواب جو ہے وہ ملتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ چاہے 2 کریں 3 کریں، جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو استطاعت دی ہے وہ اس حساب سے حج جو ہے وہ جو عمرہ کر سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف 1 ہی حج کیا تھا. آپ وسلم نے 1 ہی حج کیا تھا. آپ جو ہے وہ فتح مکہ کے بعد جب نکلے تھے تو اس کے بعد آپ نے 10 ہجری کو ذوالحج کے مہینے میں حج کیا، اور اس کے بعد آپ نے اسی مہینے میں جب وہ عمرے بھی کیے. اس کے بعد 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
وفات ہو جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جاتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفا و مروہ کے بارے میں بتایا اور اس کے بعد حج اور عمرے کے بارے میں بتایا. صفا و مروہ کے بارے میں مزید تھوڑا سا مزید آپ کو بتا دیتی ہیں. وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا تو آپ اپنی بیوی اور بیٹے کو تنہا چھوڑ کر مکہ میں جو ہے وہ چلے گئے تھے. تو حضرت ہاجرہ جو کہ آپ کی بیوی تھی اور اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھی، وہ اپنے بیٹے کو پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑیں. انہوں نے 7 چکر صفا اور مروہ کے لگائے تھے. تو اس کے بعد پھر 7ویں چکر کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس جب وہ گئیں تو آب زمزم کا ایک چشمہ جو ہے وہاں سے پھوٹ پڑا تھا، اور وہی پانی ہے جو کہ ہم آب زمزم کا پیتے ہیں، اور وہ انہی کا معجزہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا. اور یہ تب سے چلا آ رہے ہیں اور آج تک جو ہے وہ پانی چلا ہی آ رہا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل، یہ دیکھیں اس آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی. اب یہ علم چھپانے کی اگر بات کی جائے تو بے شک اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ نازل کیا ہے، روشن چیز ہے، ہدایت ہے، وہ اللہ نے کتاب میں بیان کر دی ہے. تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، کیونکہ یہ چیزوں کو چھپا لیتے ہیں. لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل، حضرت سعد بن جبل اور حضرت سعد بن معاذ اور حضرت خواجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علماء یہود سے پوچھا کہ تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا لکھا ہوا ہے. تو انہوں نے ان سے چھپا لیا اور ان کو بتانے سے انکار کر دیا. تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ جو ہم نے واضح بیان کر دیا اس کو بھی تم چھپاتے ہو. جامع البیان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 32. اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو آیات مبارکہ چھپائی تھیں یہ کعب بن اشرف، کعب بن اسد، ابن سوریہ اور زید بن تابوت کے نام سے یہ لوگ بڑے مشہور تھے. النکت والعیون جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 214. بہرحال کوئی بھی چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب اللہ میں بات کر دی ہو تو اس کو چھپانا ہرگز بھی جائز بھی نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص سے کسی چیز کے علم کے متعلق سوال کیا گیا اور اس نے اس کو چھپایا تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی. سنن ابی داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 160. ٹھیک ہے. تو جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا تو اس کو چاہیے کہ وہ پوری کوشش اور جد و جہد سے علم کو پھیلائے، خواہ اس سلسلے میں اس کو مشقت برداشت کرنی پڑے، اپنا پیسہ خرچ کرنا پڑے، جو بھی، ورنہ علم جو ہے وہ مٹ جائے گا. اب یہاں بھی آگے اللہ نے فرمایا اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون کہ جو لعنت کی گئی ہے. اب اس سے مراد یہ ہے کہ لعنت کرنے والے فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، جن و انس میں سے بھی مومنین بھی ہو سکتے ہیں یا کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں. بہرحال اس کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں کہ لعنت جو ہے وہ کس پر بھی ہے. سب سے پہلے تو بات یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ان پر لعنت کی ہے. جیسے ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جب تم لوگوں کے سامنے ایسی حدیث بیان کرو گے جو ان کی عقلوں کے مطابق ہی نہیں ہوگی تو وہ بعض لوگوں کے لیے فتنہ بن جائے گی. اگر ہم لعنت کے بارے میں بات کریں تو اس کا معنی ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور کرنا. شریعت میں جس عام وصف کے ساتھ لعنت کی گئی ہو اس وصف عام کے ساتھ لعنت کرنا، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے کہ کافروں پر اللہ کی لعنت ہو، فاسقوں پر اللہ کی لعنت ہو، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جو مرد عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں اور جو عورتیں مردوں کی مشابہت کرتے ہیں ان پر بھی اللہ کی لعنت ہو. صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 874. جس شخص کی موت کفر پر دلیل قطعی سے ثابت ہو اس پر لعنت کرنا جائز ہے. جیسے ابلیس اور ابو لہب پر لعنت کرنا جو ہے وہ جائز ہے، کیونکہ اس کی موت اس حال میں ہوئی ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھا. لیکن جو شخص ظاہری اعتبار سے مومن ہو یا کافر ہو اور اس کا مرنا جو ہے وہ ہمیں معلوم نہ ہو کہ وہ مومن ہو کے مرا یا کافر ہو کے مرا تو اس پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس کافر کو یا وہ جو بھی تھا اس کو اسلام کی توفیق دی ہو. جیسا کہ جامع ترمذی میں ہے کہ مومن بہت لعنت کرنے والا نہیں ہوتا. جامع ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 260. تو یہ کہا جاتا ہے کہ لعنت اللہ کی لعنت کے ساتھ نہ کیا کرو، اللہ کی لعنت کے ساتھ لعنت نہ کیا کرو. امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی جامع ترمذی صفحہ نمبر 291. بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے. خیر ہم اپنی ویڈیو کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں اپنے لیکچر کا. تو لعنت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ
نے اس کے بارے میں بتا دیا کہ یہ کیا ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے انسان بالکل دور ہو جاتا ہے، اور گناہ کبیرہ کرنے والے انسانوں پر بھی مسلمانوں کی لعنت ہوتی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا جو قرب ہوتا ہے نا، وہ انسان کو پھر حاصل نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو شخص فوت ہو گیا ہو اس پر لعنت کرنے کا وہ فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، اب وہ مر گیا بیچارہ، اس کو پر لعنت کرنا یہ جائز ہی نہیں ہے۔ کافروں پر بھی لعنت اگر ہم کرتے ہیں تو اس کی ایک وجہ اور حد بتائی گئی ہے، تبھی جا کے آپ کرتے ہیں۔ خیر، آج کی ویڈیو کا ہم یہ بھی اختتام کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کے ہمارے لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آخر میں ہم ان آیات مبارکہ کو اور اس کلام مجید کے ثواب کو ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کے اہل خاندان، آپ کے اہل بیت اور تمام ازواج مطہرات کے وسیلہ جلیلہ سے، خصوص بالخصوص حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلہ جلیلہ سے، اور یہ جو مہینہ چل رہا ہے جمادی الثانی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس میں وفات ہوئی ہے، تو آپ کی شخصیت کا واسطہ ہم اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں اور ان آیات مبارکہ کے ثواب کو اپنی والدہ کے اثار ثواب کے لیے پیش کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام مجید کے ثواب کو ہماری والدہ کی دعائے مغفرت کے لیے قبول فرمائے، دعائے اثار ثواب کے لیے بھی قبول فرمائے، میری والدہ کے درجات کو بلند فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور جیسا کہ جمعرات کا دن ہے، تو اس جمعرات کے دن کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ میری والدہ کی تمام مراحل کو جو کہ قبول کے اندر ہوتی ہیں وہ ساری آسان فرمائے اور ان سے راضی ہو جائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔